جب اپنی مرضی کے فیصلے نہ ہو رہے ہوں تو ان کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں۔ ایک ہی دن میں اسلام آباد کلب کے اندر 5 پریس کانفرنس ان اشخاص کی، اس میں ایک ہی نیریٹو، دوہری شریعت، ایک ہی جج بابر ستار۔ کیوں بابر ستار؟ وہ ان 6 ججز میں شامل تھا جس نے خط لکھا تھا کہ جناب ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا کسان کا قتل بھی ہوا اور ہمیں وہ قاتل بھی نہ مل سکا۔ اس سے بڑی ہماری کیا بدقسمتی ہو سکتی؟ کسی نے پنجاب کی گندم نہیں اٹھائی، لوگ پیسے بنائے، وہ 80-85 ارب کوئی شخص بنا بھی گیا، آپ نے 4 سیکٹر معطل کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ کبھی بھی جنوبی پنجاب کو یا اس وسیب کو ایز اے صوبہ، ایز اے علیحدہ اینٹی کے طور پہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ علی امین گنڈا پور نے ہمارے پنجاب کی کسان کی سپورٹ کے لیے 2,86,000 ٹن اس نے کہا گندم پنجاب کی کسان سے لی جائے، یعنی اس وقت مریم بی بی ایک بوری لینے کو تیار نہیں۔ آج علی امین بیچارہ اس چھوٹے سے صوبے میں جس طریقے سے وہاں بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، ہمیں اندازہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبریں ڈیجیٹل کے ساتھ سجاد بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان مکرم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب کے صدر و سینیٹر ملک اون عباس پپی صاحب۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے؟ ملک صاحب، رات جو ہے اسلام آباد میں آپ کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اوپر جو ہے سی ڈی اسلام آباد میں جو ہے، آپ تو خیر حملہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو انکروچمنٹ تھی اس کو ہٹایا، تو یہ اس کا کیا شخصانہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس طرح کی انکروچمنٹ کا یہ جو رات پورا ڈرامہ ڈھونگ رچایا گیا، اس کا ایک سمپل سا سوال ہے، کیا آپ نے اس سے پہلے کوئی نوٹس جاری کیا ہو، ہمیں اطلاع جاری کی ہو؟ رات کے 10 بجے 1500 پولیس والے اچانک مالک کو 3-4 نہیں 10-15 نوٹس انہوں نے سرو کیے ہیں۔ مالک کو ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمارے پاس کوئی نوٹس نہیں، اور یہ جو کاپی دکھائی یہ جعلی، ہمیں اس کا کوئی نوٹس نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ہمیں کہہ دیتے کہ ہم نے باڑ باہر لگائی ہے، دیکھیں مقصد اس باڑ کو ہٹانا یہ انکروچمنٹ نہیں تھا، مقصد میسج دینا تھا۔ بس وہ حماد اظہر کا اس سیکریٹریٹ پہ آنا، رؤف حسن صاحب کا اس جگہ سے وہ پریس کانفرنس پھر دوبارہ اپنے حملے کے بعد کرنا، وہ بیسیکلی ہمارے اس دفتر کو ہی گرانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ جو پی ٹی آئی دوبارہ اجاگر ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو یہیں پہ مسمار کر دیا جائے۔ آپ خود سمجھ رہے ہیں کیا کبھی تک مسلم لیگ نون کے دفتر کو گرایا گیا؟ مسلم لیگ نون کا دفتر جو تھا وہ مارگلا روڈ کے اوپر، بس لائک اس وقت جھگڑا ہوا تھا وہ بھی سیل ہوا تھا، اس دیواریں بھی گرائی گئی۔ اس وقت ان کی دیواریں، اب ہمارے دیواریں گرانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے حضور۔ سو یہ وقت ہے، کبھی ہمارا آئے گا کبھی کسی کا آئے گا۔ سو انکروچمنٹ ایشو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لیوریج ہے، یہ میسج دینا ہے کہ ہم تم لوگوں سیل کیوں کیا؟ سیل بس یہ اسی وجہ سے کہ وہ مزے کے والوں میں کہتے ہیں جو اوپر چھت ہے، اور مزے کی جو چھت ہے وہ ٹین کی ہے، یعنی کہ وہ جو اوپر ٹاپ پہ بنایا گیا وہ کوئی فزیکل کنکریٹ سٹرکچر نہیں ہے، وہ اسٹیل کا ایک سٹرکچر اوپر بنایا گیا تاکہ دھوپ میں لوگ بیٹھ نہ سکے۔ وہ اس کو گرانے کے لیے کسی ہم دوبارہ آئیں گے، آج یا کل میں دوبارہ آئے کہ اس کو گرانے کے لیے دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں یہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی پارٹی دوبارہ اٹھ رہی ہے، تنظیم نہ ہو رہی ہے، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ایسا ایسا، تو ایک میسج دینا ہے کہ کہیں یہ دوبارہ جو ہے اٹھنا کھڑے ہو، اس لیے ان کو میسج دے کے گرا دیا جائے۔ پر جو کل خوف کی علامت بنائی گئی ہے پورے پاکستان میں، ہم ایسے اب اسلام آباد کے دفتر میں یہ ہوگا تو ملتان کے اور لاہور کے دفتروں میں کیا ہوگا؟ اس سے پہلے لاہور کے دفتر میں یہی کچھ کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ عقل کے ناخن لیں گے۔ اس طرح کی اوچھے ہت گھنٹوں سے یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ ہمیں روک سکیں گے؟ جب خان نے کہنا ہم سڑکوں پہ نکلنا ہے، ہم اس دفتر کے بغیر بھی نکل آئیں گے حضور۔ چل، آپ کے اتحاد کی سیاست ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت آپ کے سب سے بڑے، جو کسی زمانہ میں آپ کے سب سے بڑے، آپ ان کو اپنا مخالف کہتے تھے اور وہ بھی آپ کو یہودی ایجنٹ تک کہتے تھے، اس کی انہوں نے وضاحت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد ہو رہا ہے، چلے گا؟ ہاں جی، مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہمارا ہے، یہ جو ایشو ہمارا ہے وہ مولانا صاحب کا ہے۔ ہم اس وقت بیسیکلی دونوں آپس میں ہمارے جو ایجنڈے کے اوپر ہم دونوں متحد ہو سکتے ہیں، ہمارے نظریات علیحدہ ہو سکتے ہیں، ہماری آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے، ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے سسٹم ڈفرینٹ ہے، لیکن کم از کم اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو جماعت، یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، نافذ کیے گئے ہیں اس وقت ریاست کی طرف سے، ان لوگوں کے خلاف ایک متحد ہو کے ایک موومنٹ چلانی چاہیے۔ اس کے لیے مولانا صاحب اور ہم کٹھے چلیں گے، اور سمبولکلی اس کی ویلیو بھی ہے۔ دیکھیں مولانا صاحب 2018 میں ہمارے خلاف بھی نکلے تھے جب الیکشن ہوا تھا، انہی جماعتوں کے ساتھ مل کے نکلے تھے، اور اس وقت سے جو مولانا صاحب بھی تھے، باقی جماعتیں تو کنٹینر کے اوپر تقریر کرنے آتی تھی، لیکن اس وقت الحمدللہ تحریک انصاف کی اپنی اسٹریٹ پاور، اس وقت بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، کیا ہے کہ اس وقت تبدیلی آ جائے؟ اس کو وجہ کہ اس وقت کے لوگ جو مولانا صاحب ملے تھے وہ منافق تھے،
وہ صرف سٹیج پہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت سری نگر ہائی وے کے اوپر صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مریم بی بی صرف تقریر کرنے آتے تھے. وہاں پہ جتنے لوگ وہ بیٹھے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے مولانا صاحب کی پارٹی. اس وقت جو ہے ایسا نہیں, اس وقت یہ کہ ہماری پارٹی بھی ہے, ہماری اسٹریٹ پاور موجود ہے اور ساتھ مولانا صاحب اگر مل کے نکلتے ہیں انشاءاللہ اس حکومت کو چھپنے کا وقت. اور دیگر چھوٹی جماعتیں جیسے اچکزئی صاحب ہو گئے, اچکزئی صاحب تو ویسے ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا پہلا جو جلسہ ہمارا ہوا تھا وہ پشین میں بلوچستان میں اچکزئی صاحب نے کرایا تھا, جس میں ہماری پارٹی کے مائدین بھی گئے تھے, حامد رضا صاحب گئے تھے, MDOBM کے ہمارے علامہ صاحب گئے تھے, اس وقت یہ اپنا مینگل صاحب بھی آئے تھے, مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ بھی تھے. تو ہم سارے مل کے اس وقت ایک موومنٹ چلائیں گے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب ان لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور بات کس پہ کہ جس طریقے سے 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے آپ بات کریں. اب دیکھا پتہ ہے وہ جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جس کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر رہا ہے وہ نوٹیفیکیشن روک دیا کہ ٹریبیونل میں نہیں بھیج دیں تو یہ لوگ کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں. اب اس طرح کی خوف کی علامتوں میں کہیں نہ کہیں کسی کو اٹھنا تو پڑے گا. جی ملک صاحب آپ کہہ رہے تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آپ کی ڈپلومیسی بیک ڈپلومیسی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کیا یہ درست ہے؟ اچھا میں اس کے بارے میں اتنی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اگر کسی لیول پہ ہو بھی رہی ہے تو وہ خان صاحب کو علم ہوگا یا خان صاحب نے جن لوگوں کو اس معاملے کے لیے ڈپیوٹ کیا, علی مین گنڈا پور ہے, شبلی فراز صاحب ہیں, عمر ایوب, ان کے نالج میں ہوگا, ہمارے نالج میں نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو یاد ہے کچھ آثار تو نظر آ رہے ہیں, آپ کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, اماد صاحب باہر آ گئے, 2-4 اور لوگ ہیں وہ بھی باہر آ رہے ہیں, کچھ نشانے تو مل رہے ہیں. آثار تو نظر آئے, کل رات کو دفتر گرایا جا رہا, اس سے پہلے بیچارے رؤف حسن کے ساتھ جو آثار تو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کو صرف ہمارا نظر آیا, دفتر میں آتا وہ واپس جاتا ہوا نظر نہیں آیا, یہ کوئی آثار نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں نے پھر کہا ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. اور خان صاحب نے پچھلے فرائیڈے کو بڑی کلیئرٹی سے کہا تھا کہ میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھنے کو تیار ہوں, جس کا میں کہوں گا کہ فیڈریشن اس ٹائم جو ملک کی وفاق ہے وہ اس ٹائم خطرے میں ہے. کشمیر میں جس طرح کے معاملات ہوئے ہیں یا آگے بلوچستان میں معاملات چل رہے ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں کسی کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اب دیکھیں ان کا رسپانس کیا آتا ہے. لیکن اگر اس وقت ارباب اقدار وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے بغیر سولو فلائٹ لے سکتے ہیں اور پاکستان کو اس گردار سے باہر نکال سکتے ہیں تو فابیا, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. 4 مہینے ان کو حکومت میں, پہلے کسانوں کا ایشو بن چکا ہے, اس وقت سولر پینل کے اوپر ٹیکس لگانے والے ہیں, آگے گیس کے اوپر ٹیکس لگنے والا ہے, بجلی کے ٹیکسز کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مینڈیٹ واپس سمپل کس شکل میں واپس کریں. شاہ جی بات بڑی سمپل سی ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے, آپ نے ووٹ ڈالا مجھے اور ادھر سے جیت گیا کوئی اور, مطلب یہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہے. آپ پاکستان کے عوام ہیں, آپ کا زیور چوری ہو جائے آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کے گھر سے آپ کے سمجھتے ہیں کہ براہ راست ڈی نوٹیفائی ان کو کر دیا جائے. نہ کریں جی, جب وہ جو الیکشن ٹریبونل میں چیزیں پڑی صرف وہ جو 80-85 ہماری ٹریبیونلز میں ہیں, آپ 6 جج نوٹیفائی تو کریں. الیکشن کمیشن اتنا منافق ہے اور اتنا بےایمان ہو چکا ہے کہ وہ 6 جج نوٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا کہ ٹریبیونل. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے, سگنیچرز موجود ہے, ہمارے 80 سے زیادہ ممبران قومی اسمبلی اس وقت جیت کے آ سکتے ہیں. جب ہمارے پاس 170-80 سیٹ یہی ہے کہ بھئی ہمارے 80 جو وہ ہے ممبران ان کو بحال کیا جائے. آپ بحال کریں شاہ جی, آپ ہرا دیں, آپ کم از کم اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو کر دیں, ہمیں ہمارا چہرہ دکھا دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ہمارے فارم 45 جج کے, ابھی آپ کو پتا ہے وہ جو پٹن نے رپورٹ دی ہے جسٹس جہانگیری کی عدالت میں, جسٹس جہانگیری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کیا تم حلف دیتے ہو کہ جناب تم لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ پی ٹی آئی کے کھاتے میں اور پی ٹی آئی کے ووٹ نون لیگ کے کھاتے میں ڈالیں تو الیکشن کمیشن خاموش. شاہ جی میں آپ جس پہ کہتا ہوں میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں, میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں. ہمارے ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ ری شفل کیے. 50,000 ووٹ اس کے تھے اسلام آباد میں, ہمارے 1,11,000, ان کو 1,11,000 کر دیا, میں 50,000 کر دیا. تو ہمارا یہ سر کیجیے اس کو مہربانی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, عدلیہ, ججز صاحبان, رفٹ, اسٹیبلشمنٹ, بہت بڑا ایک جھگڑا ہو رہا ہے, یہ کیسے اور کہاں تک جائے گا؟ شاہ جی دیکھیں, شاہ جی یہ پاکستان میں پرانی ریت ہے, جب اپنی مرضی کے فیصلے نہ ہو رہے ہوں تو ان کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں. آپ پچھلے 1 ہفتے کی روٹین اٹھا کے دیکھیں. سب سے پہلے وہ 5 پریس کانفرنس ایک ہی دن میں اسلام آباد کلب کے اندر 5 پریس کانفرنس, ان اشخاص کی, اس میں ایک ہی نیریٹو, دوہری شریعت, ایک ہی جج بابر ستار. کیوں بابر ستار؟ وہ ان 6 ججز میں شامل تھا جس سے خط لکھا تھا کہ جناب ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہم سے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر اچانک سے اتارٹ کی ایک سٹیٹمنٹ آ جانا کہ بابر ستار نے جو لیٹر لکھا دوبارہ اکیلے, یہ میڈیا میں ہائی پر نکلتے. پھر اگلے دن نواز شریف کی تقریر آ جاتی ہے, مظاہر نقوی کا نام, ثاقب نثار کا نام, جسٹس کھوسا سجل مافیا کے حوالے دینا. ٹھیک, اور پھر اینڈ کے اوپر آج سے 2 دن پہلے ہمارا سیشن.
اب 2.5 کروڑ کا سیشن ہے ہمارا ایک دن کا, 2.5 کروڑ کا. ہم پورے پاکستان سے 80 کے قریب سینیٹر اسلام آباد دوڑم دوڑ پہنچے, جناب سیشن آ گیا, سیشن آگے کہتے ہیں جی بزنس تو کوئی نہیں ہے, تقریر کوشچن آور چلا دیں بغیر ایجنڈے کے. کوئی ایجنڈا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کوشچن آور, اور پہلی تقریر گیس کریں کس کی, فیصل واڈا صاحب کی. فیصل واڈا بھائی نے تقریر کی, انہوں نے جناب اٹھا کے عدلیہ کی اور جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے اور باقی ججز کے حوالے سے جو گفتگو کی, پھر طلال چودھری صاحب کی اسپیچ, پھر فیصل زبزواری صاحب کی اسپیچ, پھر تھرو آؤٹ, پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا جو گورنمنٹ سٹنگ منسٹر ہے, لا منسٹر اعظم طارا نے کہا اینڈ میں جا کے, وہ جسٹس محسن کیانی کی اسٹیٹمنٹ میں کہ جی ججز کو اپنے قیود میں رہنا چاہیے. اب سٹنگ ان لا منسٹر بیگ ایک جج کو اس کی اوقات دکھانا شروع کرے سینٹ کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا میلہ صرف سجائے اسی لیے گیا تھا کہ عدلیہ کو خراب کیا جا سکے. وہ اس نے کہا تھا کہ بھیا عدلیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر کو یا کابینہ کو بلائے. سینیٹر پچھلی دفعہ تو یوسف رضا گیلانی کو بھی بلایا گیا تھا, عمران خان صاحب نہیں گئے تھے, عمران خان میں خان صاحب کے ساتھ گیا تھا خود. اس وقت مطلب ہے کہ عدلیہ کے ان کو اختیارات نظر نہیں آتے, اب ان کو نظر آئے. صرف ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں, اور کوئی ایشو نہیں, صرف یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو بیان آیا کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے, ان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ اگر یہ کہیں پہ انصاف عمران خان یا اس کی پارٹی کے لوگوں کو دے دے تو ان کو اس پہ فوراً پیچھے بیک کر کے پھینک دیا جائے. صرف پوائنٹ یہ لڑائی کہاں ختم ہوگی, یہ لڑائی کہاں ختم ہوگی, لڑائی کہاں ختم ہوگی جس سے ریاست یہ فیصلہ کر لے گی کہ جی آج ہمیں پاکستان کو کسی اور سمت پہ لے کے جانا, اس سے لڑائی ختم ہوگی. ادروائز میرے رابطے کی بات ہے. ایک تو اسلام آباد میں چاروں صوبوں کی ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے, سی پیک کے حوالے سے, ایوارڈ کے حوالے سے بھی. اس میں آپ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا فیڈرل حکومت نے کہ اس کو نہیں بلا رہے, نمبر 1. نمبر 2, سینٹ میں سب سے پہلے آپ ہی تھے جنہوں نے گندم اسکینڈل کی نشاندہی کی تھی اور 85 ارب روپے کا آپ نے الزام لگایا تھا کہ یہ گھپلا کیا. اس کے اوپر ذرا بات کریں. جی دیکھیں, جب ہم نے علی امین گڈھا پور صاحب کو نامینیٹ کیا تھا تو سارا پاکستان نے, سارا میڈیا نے ہائپ کری کہ جی علی امین کا نامینیٹ کرنا کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, آپ اتنا ہاکش آدمی ہے, جذباتی آدمی ہے, یہ پی ٹی آئی کیا میسج دینا چاہ رہی. اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی علی امین گڈھا پور شہباز شریف صاحب کو ملنے کے لیے اسلام آباد آئے, ان سے ملاقات کی, اپنے صوبے کے ایشوز پہ بات کی, 1500 ارب روپے کی جو پیمنٹ جو وفاق نے روکی اس پہ بات ہوئی, چیف سیکرٹری اور آئی جی کے والے سے بات ہوئی, ہو گئے بات. ہماری تنقید علی امین بھی تھی لیکن علی امین پھر بھی گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں اسے ٹھیک کیا تھا. ٹھیک, اس کے پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال بھی کیا, پھر افطاری کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید آئی. اس نے اپنا رول پلے کیا لیکن وفاق نے کیا اس کا 1500 ارب روک کے بیٹھ گئے. آج یہ حال ہے کہ ہمارے کے پی میں پشاور میں تنخواہیں دینے کے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, یعنی کہ جو سب سے مالدار صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے, آپ کے وسائل گیس وہاں سے نکلتی ہے, اس کے پاس تنخواہیں دینے کی اپنے ملازمین کو پیسے نہیں. آخر اس نے تھریٹ کر دیا کہ بھائی میرے آپ جو پیمنٹ ہے بیلنس پیمنٹ کلیئر کرو. اب اس کا خمیازہ یہ کہ این ایف سی ایوارڈ میں وفاق کا ایک یونٹ وہ نہیں بیٹھا ہوگا. سب سے پہلے اس وفاق کے ایک یونٹ سے زیادتی ہوئی کہ وہاں کے جو سینیٹرز ہیں اس کے الیکشن کو ڈیلے کر دیا. سینٹ کے اب 12 سینیٹر صرف کے پی کے اس وقت سینٹ میں موجود نہیں ہے. چیئرمین سینٹ منتخب ہوا ان کے بغیر, این ایف سی ایوارڈ ہوگا ان کے بغیر. سونے پہ سہاگا آج اس غریب آدمی نے, علی امین گڈھا پور نے, ہمارے پنجاب کے کسان کی سپورٹ کے لیے 2,86,000 ٹن اس نے کہا گندم پنجاب کے کسان سے لی جائے گی. یعنی اس وقت مریم بی بی جہاں پہ 2,50,00,000 ٹن گندم پیدا ہو وہاں ایک بوری لینے کو تیار نہیں, وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے میں 2,86,000 ٹن گندم یہاں سے جانی شروع ہوگی. اس کی وجہ سے پنجاب میں ریٹ یہاں پہ 200-300 روپے مان انفلیٹ کر گیا. آج سے پرسوں ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ جی اسمگلنگ ہو رہی ہے گندم کی, پکھر کے اوپر چیک پوسٹ لگا دو, ٹرک روکنے شروع کر دیے. وہ ہزاروں کے ساتھ ٹرک رکے ہوئے ہیں, پیچھے گندم کا ریٹ پھر نیچے ہے. یعنی نہ کھیڈاں گی نہ کھیڈر دیا گی. یہ اسمگلنگ ہے یا بین الصوبائی پابندی ہے؟ کس چیز کی پابندی؟ تم گندم لینے کو تیار نہیں ہو یہاں پہ سرکاری ریٹ کے اوپر. وہاں 3900 میں گندم اگر بیچنے کو تیار ہے اور یہاں سے اگر گندم وہاں جا رہی ہے, یہاں پہ گندم رول رہی ہے, لیکن کیونکہ تم نے بھی نہیں لینی اور کیونکہ تم نے کے پی کو, پی ٹی آئی کو اس کا کریڈٹ نہیں دینا, اس لیے وہاں پر دیکھیں یہ جو تعصب ہے نا, یہ جو غصہ ہے کہ میں نواز شریف کی بیٹی اور میں سے اس کو بیوی کو باہر نکلنا پڑے گا. آج علی امین بیچارہ اس ایک چھوٹے سے صوبے میں جس طریقے سے وہاں بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے, ہمیں اندازہ ہے نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ اس کو وہ اتھارٹی دی جا رہی ہے. آئی جی اس کی خیر آئی جی تو پنجاب ان کی مرضی کا بھی نہیں ہے الحمدللہ, وہ بھی تحفے میں اس کو جہیز میں ان کو ملا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ جس طریقے سے وہ تنگ کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اس سے بہتر وہ کر نہیں سکتا. اوپر سے این ایف سی ایوارڈ آپ اس کے بغیر بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کے پی کو نکال کے آپ پاکستان چلا لیں گے؟ دیکھ لیں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. 85 ارب روپے کا آپ نے الزام لگایا سینٹ میں کھڑے ہو کے کہ گورنمنٹ نے کمایا ہے, جبکہ یہ گورنمنٹ تو نہیں تھی, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اچھا افسوس تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ نے یوکرین سے گندم منگوا لی, ٹھیک 34 لاکھ ٹن گندم وہاں پہ آئی,
مزے کی بات یہ شاہ جی کہ 25 لاکھ ٹن نگران سیٹ اپ کے آئی، 9 لاکھ ٹن ان کی حکومت میں، مارچ اور اپریل کے مہینے میں 9 لاکھ ٹن گندم ان کی حکومت پہ. تو میں نے منسٹر سے پوچھا بھائی تمہارے حکومت میں $450 ملین کی حکومت اپنا یہ گندم آئی ہے، تم نے کیوں؟ انہوں نے کہا جی پہلا دن تھا، ہمیں تو پتہ نہیں گندم کہاں سے، پہلے کے اپروول. ایشو یہ ہے کہ بدنیتی. اب 4 فیڈرل سیکٹری یا 21ویں گریڈ کے افسر فارغ کر دی بلی کے بکرے. او بھائی ان سے پوچھو تو صحیح جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں جب گندم پڑی تھی کون تھے وہ جو لوگ جنہوں نے یوکرین سے گندم منگوا رہی تھی، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے پنجاب میں ایشو ریٹ یعنی کہ فلور مل کو ایشو کرنے کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت 4600 پہ رکھ دیا کیونکہ یوکرین کی گندم یہاں پہ 1500 سستی تھی اور یہاں 4600 ملے گی. کسی نے پنجاب کی گندم نہیں اٹھائی، لوگ پیسے بنائے، وہ 80-85 ارب کوئی شخص بنا کے گیا، آپ نے 4 سیکٹری معطل کر دیے. اور بس ایک بات شاہ جی یہ وہ سیکٹری 1-1.5 مہینے بعد دوبارہ کہیں پوسٹنگ لے لیں گے، ہر بندے کا تعلق ہمیں پتا ہے. سو پنجاب کا کسان کا قتل بھی ہوا اور ہمیں وہ قاتل بھی نہ مل سکا، اس سے بڑی ہماری کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے. اور میں یقین کریں ہر پروگرام پہ ٹاک شو کر بتا گیا ہوں کہ اگر آج پنجاب کے کسان یہ پس کیا نہ آپ کی آگے منجی کی فصل وہ کاشت کرے گا جس کو آپ چاول کہتے ہیں، نہ کپاس کاشت ہوگی، نہ اگلے سال وہ گندم کاشت کرے گا. آپ 3-4 سال کے لیے آپ نے ایک وشیس سرکل ڈالی ہے کہ پنجاب کے کسان بالکل بیٹھ جائے. 2200 روپے میں جس کو آج گندم بیچ کے جا رہا ہے نا، پلوتے تو دھوئیں تو وہ کر ہی رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس کا جو استحصال کیا نا اب پاکستان بھگتے گا. اگلے سال پھر گندم منگوائیں گے کیونکہ یہاں گندم نہیں ہونی، اس سے سال پھر گندم. تو اتنا جو کرنا تھا آج مہربانی کریں سڑکیں نالیاں کم بنا لیتے، ہم سے ہماری گندم نہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ نہیں کم ہو سکتا. میں نے اپنے MP کو جو پیسے دینے ہیں جس پہ 10% کمیشن بھی بنانا ہے میں اس پہ کمی نہیں کر سکتی. مر جائے اس نے تو ویسے ہی ووٹ عمران خان کو دیا تھا اس کے سامنے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے جن کے ساتھ اس وقت نبرد الزما ہو رہا ہے. جی ملک صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ صوبہ جنوبی پنجاب کا آپ نے نعرہ بھی لگایا، نہ صرف نعرہ لگایا بلکہ اپنے آئین میں شامل کیا اور وعدہ کہ ہم بنائیں گے پہلے 100 دنوں میں. پھر آپ نے کہا کہ ہماری جو اکثریت نہیں ملی اس لیے ہم صوبہ نہیں بنا سکے، تو ہم نے سیکریٹریٹ بنایا. اب موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس نے تمام سیکریٹریز کو جو ہے جتنے 17 یہاں آئے تھے وہ سب کے سب واپس چلے گئے. سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر کے کوئی دوسری شکل اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شاہ جی نون لیگ کی وسیب دشمنی یہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے کہ نون لیگ پاکستان مسلم لیگ کبھی بھی جنوبی پنجاب کو یا اس وسیب کو ایز اے صوبہ ایز اے علیحدہ اینٹی کے طور پہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی. عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں خان صاحب نے اس کو حکم جاری کیا کہ پہلے 100 دن میں اس کا سیکریٹریٹ، یقین کریں یہ آپ کو یاد ساتھ کھڑا ہے مدنی دل کے ساتھ ہی، اس وقت اس سیکریٹری کم از کم 4.5 ارب روپے خرچ ہو چکا ہے اور یہ آدھا تقریباً زمین سے باہر نکل. کنسٹرکشن کے پیسے روک دیے گئے کہ یہ نو عمران خان اس کا کریڈٹ لے گئے. وہ جو 25 کے قریب سیکٹریز بھاگلپور اور ملتان میں پوسٹ تھے جس کی وجہ سے ہمارے وسیب کے لوگ جو لاہور ذلیل خوار ہوتے تھے ریونیو بورڈ کے سامنے بھی بھوکے ہو گئے، 4 دن کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا ایک سیکٹری کی جا کے ایک سائن کرانے کے لیے. وہ سارے یہاں بیٹھے تھے، ان کو اٹھا کے واپس بھیج دیا کہ یہ نو عمران خان کریڈٹ لے گا. اور بھائی عمران خان کریڈٹ نہیں لے رہا، یہ وسیب کی بہتری کے لیے تھا. لوگ 500 کلومیٹر کر کے تمہارے تخت لاہور کے سلام کرنے آتے تھے، ہم نے ان کو تخت لاہور سے بچا کے ملتان اور بھاگلپور بٹھایا تھا. لیکن کیونکہ تم لوگوں کو غصہ ہے کہ 46 میں سے 30 سیٹیں PTI کیسے جیت گئی MNA کی، تمہیں غصہ ہے کہ 96 MP میں سے 50 MP کیسے بنا دیے. اس غصے کی بھیٹ اب یہ وسیب کی بٹی سیکھے گی. انہوں نے اٹھا کے سب کو واپس بھیج دیا. میری آپ کے پروگرام سے توسط ہے ہم سے غصہ کر لو، ہمارے ساتھ جو کرنا ہے. اس غریب لوگوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں، کڑک میں تمہیں ویسے برباد کر دیا ہے، سیکریٹریٹ تم واپس لے کے جا رہی ہو اور ہمارے پاس کپڑے یہ کپڑے بچے. اور آپ نے اپنے سینٹ میں کوئی اپنی آواز ہی وہ جو ہے نہیں اٹھائی. میں نے ساؤتھ پنجاب کے اوپر اس وقت جو ہے نا اپنی کالنگ اٹینشن جمع کرا دی ہے. اگلے ہفتے آپ سوموار کو انشاءاللہ اس کے اوپر تقریر دیکھیں گے. اور میں گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے وسیب کے اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا نہ PTI کا ایجنڈا. ہم مل کے سینٹ میں انشاءاللہ جنوبی پنجاب سے موومنٹ چلائیں گے. ان کے پاس اس وقت اکثریت ہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے اس پہ بات کرنا چاہے، ہم اس جنوبی پنجاب کے صوبے کے والے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اور سینٹ میں ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں لے آئیں گے. ہم کم از کم پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے پورا اپنا زور لگائیں گے اور ان کو کم از کم اگر نہ کرا سکے ان کو ایکسپوز ضرور کریں گے، عیاں ضرور کریں گے کہ یہ پھر بدنیت ہے. اور اگر اس وقت پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر وسیب بھی جان جائے گا کہ وہ ایک سیاسی نعرہ تھا اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا. بہت شکریہ جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.